ایک باغ خریدنے والے نے دھوکہ دیا ہے، جس نے 1,00,000 2 لاکھ میں سیب کا باغ خریدا ہوگا اور اس نے اپنے گندے بھی نکالے ہوں گے. ہائے ہائے ہائے، وہ کہنے لگے بیٹا میں بہت غریب ہوں. یہ جو انہوں نے بہت پہ زور دیا، یا آج بھی جب میں یہ قصہ سناتا ہوں میرا زخم ایسے تازہ ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے وہ بہت کا لفظ پھر خنجر کی طرح میرے دل میں اتر گیا. بیٹا میں بہت غریب ہوں، میں صبح سویرے منڈی جاتا ہوں، ایک پیٹی لاتا ہوں موسم کے پھل کی، عصر تک وہ بک جاتی، پھر میں اپنے بچوں کے لیے تازہ آٹا لے کے، آج کسی میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین لی. تمہاری پولیس تمہیں امن کیسے دے گی؟ تمہاری فوج تمہیں امن کیسے دے گی جب میں نے تم نے سب نے اللہ اس کے رسول سے بغاوت کا جھنڈا اٹھایا؟ ان سب بڑے تاجروں نے بینکوں کو آباد کیا ہوا ہے، ان کا رونا کیا روں؟ چھوٹے چھوٹے لوگوں نے بھی سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پیسے بڑھ رہے ہیں. کیوں نہیں خیال آتا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی ہوئی؟ نماز چھوڑ دو اللہ ناراض ہے، شراب پیو اللہ ناراض ہے، روزہ نہ رکھو اللہ ناراض ہے، زکات نہ دو اللہ ناراض، یہ تو چھوٹے گناہ، کافر مشرک اللہ ناراض ہے. لیکن اس دھرتی پر صرف ایک گناہ ہے. اللہ کے واسطے میری سنو، عقیل نے بڑے بڑے لوگ بھی بلائے ہوں گے، اللہ کے واسطے میری بات سنو، میری فریاد سنو. میں کوئی پیشہ ور خطیب نہیں ہوں، میں عقیل کے پیسوں پہ یہاں نہیں آیا ہوں. میری سنو، میرا رب کہتا ہے یا سود چھوڑ دو یا پھر میں اور میرا رسول تمہارے خلاف جنگ کریں. جس کے پاس 4 پیسے زیادہ آتے ہیں وہ بینک بنا کے بیٹھ جاتا، بینک خرید لے. پہلے اللہ سے صلح تو کرو. کہتے ہو چوریاں ہیں، ڈاکے ہیں، وہ بھی ہمارے اپنے ہیں. واللہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، بد دعا نہیں کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، چونکہ اگر یہ اس حال میں مر گئے تو بڑی خوفناک جہنم میں جائیں گے. اور یہ میرے نبی کے امتی ہیں، نہ انہیں اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہوگا نہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. اور جہنم کی آگ اس سے الگ ہے. یا تو اللہ کی جہنم کو جا کے پانی سے بجھا دو، قصہ ہی مکا دو، اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، جزا سزا کا تصور مٹا دو، اور اتنے طاقتور بن جاؤ کہ آج تم لوگوں کی گردنیں اتارتے ہو تو کل جب ملک الموت تمہاری روح کھینچنے کے لیے آئے تو اس کو بھی کلاشنکوف مار دینا اور اس کے بھی سامنے کھڑے ہو کے دکھا دینا. یا اتنی طاقت پیدا کرو کہ جب تمہیں اٹھا کے قبر میں لے جا رہے ہوں تو جانے سے انکار کر دینا، اڑ جانا، میں نہیں جانتا لال حضور. یا منکر نکیر سے ٹکر لے کے دکھاؤ، یا اللہ کے سامنے قیامت کے دن اڑ کے دکھاؤ، یا یہ کرتوت کر کے میرے نبی سامنے کر کے ہم کیسی امت ہیں جس کے لاڈلوں کے سر ذبح کٹ گئے. ارے بکرے کو ذبح کرتے ہوئے بھی رحم آ جاتا ہے. اپنی قربانی کے جانور کے سر پہ کھڑا ہونا مستحب ہے. میں نہیں کھڑا ہو سکتا، میرا دل گھبرانے لگتا ہے. اور پیچھے مڑ کے دیکھو 61 ہجری میں حسین کا سر گلا کاٹا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے بکرے کی طرح. اس کے معصوم عبداللہ کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس کے علی کو ذبح کیا جا رہا ہے، اے حسن کے قاسم کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور حسین کا کٹا سر ابن زیاد کے سامنے وہ منہ پہ چھڑیاں مار رہا ہے. اور ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو کے فرماتے ہیں بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے کٹ، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، ان ہونٹوں کے پوسے لیے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. آؤ آج مل کے اللہ کی دوزخ کو بجھا دیں اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دیں، اور منکر نکیر اور اسرائیل کو بھی کلاشنکوف سے اڑا دیں. پھر جاؤ جو مرضی عزتیں لوٹو، قتل کرو، بندے اٹھاؤ، سود کھاؤ،
नौकरों को मारो, नौकरों को गालियां दो। हर घर में नौकर बेइज्जत नहीं हो रहे, हर घर में नौकरानियां बेइज्जत नहीं हो रही। बेगम से चाय की प्याली नहीं, पूरा सेट टूट जाए तो सिर्फ इतना कहती, ओह सेट टूट गया, और नौकरानी से प्याली टूट जाए तो उसकी इज्जत उतार कर उसके हाथ में पकड़ा दी जाती है। अपने हाथों से गाड़ी लग जाए तो बस ओह गाड़ी लग गई, ड्राइवर के हाथों गाड़ी लग जाए तो उसकी इज्जत उसके हाथ में पकड़ा दी जाती। क्या ये जुल्म हर घर में नहीं हो रहा? मुलाजिम को वक्त के तनख्वाह नहीं देते, क्या ये जुल्म हर घर में नहीं हो रहा? 2-2 लाख का सूट पहनकर 35-35 लाख की घड़ी पहनते हैं, और गरीब का अपना नौकर आ जाए, मेरा बच्चा बीमार है पैसे दे दें, तुम्हें पता है आजकल बड़ा मंदा है, कोई ऐसे हैं कोई नहीं। क्या ये नहीं हो रहा? जब ये हो रहा है तो फिर पहले मैं अपने आप को और आपको खिताब करके कहता हूं, आओ मिलकर तौबा करें, आओ अल्लाह के दरबार में तौबा करें, अल्लाह से सुलह करें, ऐलान जंग अल्लाह से, और कहते हो हुकूमत वालों से अमन लाओ। ये अमन ला सकते हैं? हमारे जैसे कमजोर हैं। पुलिस अमन ला सकती? सारे पाकिस्तान की पुलिस 6-7 लाख 8 लाख 10 लाख, सारे पाकिस्तान की फौज 7-8 लाख, ये क्या कर सकते हैं? हाँ, उसे बुलाओ जो सोता नहीं, उसे बुलाओ जो ऊँगता नहीं, उसे बुलाओ जो डरता नहीं, उसे बुलाओ जो दबता नहीं, उसे बुलाओ जो घबराता नहीं, उसे बुलाओ जिसके लश्कर की हद नहीं, जिसकी जात की हद नहीं, जिसकी ताकत की हद नहीं, जिसके खजानों की हद नहीं, जिसकी कुव्वत की हद नहीं, जिसके मुल्क की हद नहीं, जिसकी शाही की हद नहीं, जिसकी किबरियाई की हद नहीं, जिसकी आदमत की हद नहीं, जिसकी हैबत की हद नहीं, जिसके लश्करों की हद नहीं, जिसकी जाहो जलाल को सवाल नहीं, जिसकी जात को मौत नहीं, जिसकी जात को हाजत जरूरत नहीं, वो कौन है? वो कौन है? वो अल्लाह है। वो कौन है? वो रहमान है। वो कौन है? वो रहीम है। वो कौन है? वो अल मलिकुल कुद्दूस है। वो कौन है? वो अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिन है। वो कौन है? वो अल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। वो कौन है? वो है जो तुम्हारी शारक से ज्यादा करीब है, और उसी को हम नंगे हुए खड़े हैं। किसने बच्चियों को घुंघरू पहनाए? यहूदियों ने आकर। मैं तवाइफों के बाजार भी जाता हूं अल्लाह के फजल से, उन बच्चियों की कहानी सुन के मेरा कलेजा फट जाता। ये तवाइफ बन गई, और नचाने वाला वैसे का वैसा साहबी रहा, जिसने घुंघरू पहनाए, जिसने उसकी इज्जत से, उसकी इज्जत को पैसों पे खरीदा, वो तो वैसे का वैसा साहब है। और जो बिक गई, अपनी गुर्बत की मारी हुई, वो तवाइफ बन गई और रंडी बन गई। किसने इनको तवाइफ बनाया है? किसने इनको रंडी बनाया है? किसने इन्हें घुंघरू पहना? डिफेंस वालों ने नहीं पहनाए, कराची मुल्तान लाहौर वालों ने नहीं पहनाए, किसने पहनाए हैं? तुम्हारे अंदर हया होता तो किसी गरीब की बेटी को घुंघरू ना बांधने पड़ते, मालदार सखी होते तो किसी गरीब की बच्ची की इज्जत नीलाम ना होती। बनी इसराइल में एक नौजवान था, किफल उसका नाम था, मेरे नबी ने किस्सा सुनाया तिरमिज़ी में। वो रोजाना नई लड़की लाता था अपनी अयाशी के लिए। एक रात एक लड़की को लेकर आया, 60 दीनार, 60 दीनार, 60 दीनार आज का 30 लाख रुपया है। 60 दीनार आज का 30 लाख रुपया है। एक रात का जब कमरे में आया तो वो लड़की बैठी रो रही थी, तो किफल ने कहा, क्यों रो रही हो? मैं जबरदस्ती तो नहीं लाया। तो उस लड़की ने कहा, किफल मैं इज्जतदार हूं, मेरी इज्जत नीलाम हुई है फकर की वजह से। मैं इज्जतदार हूं, मेरी इज्जत आज नीलाम हुई है फकर की वजह से। जब मालदार लोग गरीबों पे खर्च नहीं करते, गाड़ियों के मॉडल बदलते हैं, हर साल नए प्रोजेक्ट लगाते हैं, तो फिर गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं। किसी को बिठा दो, नून लीग आ जाए, काफ लीग आ जाए, ये नहीं नहीं नहीं, ऊपर से फैसले आएंगे। वो आएंगे जब मैं और आप अल्लाह से सुलह करेंगे। तो किफल रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए।
کہا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا، اور میں بڑا کتا انسان ہوں، میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں، یا میرے لیے بخشش کی دعا کر دے۔ اور کفل کو نہیں پتا ہونے والا کیا ہے آگے۔ وہ لڑکی گھر پہنچی، پیچھے کفل بیٹھا بیٹھا مر گیا۔ جس حال میں یہ زندگی گزار رہا تھا، کل اس کی میت کو کندھا دینے کوئی نہ تھا، غسل دینے کوئی نہ تھا، دفن کرنے کوئی نہ تھا، یہ ایسی غلط زندگی والا تھا۔ واہ اے میرے رب، دیکھ رہا ہے تو سن رہا، اور ہم تو محمد مصطفیٰ کے امتی بیٹھے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے اور ہم تو محمد مصطفیٰ کے امتی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے رب کاش اپنے اللہ کو بھی کہیں ڈھونڈتے، کہیں اس کے حبیب کی پیاری زندگی ڈھونڈتے۔ ماں کو بخار چڑھا ہوا ہے، کتنے اے آئے، کتنے بی آئے، کتنے سی آئے۔ تاجروں کو بخار چڑھا ہوا ہے، اس سال پروجیکٹ مکمل ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، اگلا کب شروع ہوگا، اگلا کب شروع ہوگا۔ میرے رب نے اگلے دن جب صبح ہوئی اور لوگ اٹھے تو انہوں نے دیکھا تو کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا بڑا نورانی چمکتا ہوا، ان اللہ قد غفر للکفل، اے لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ اس لکھنے کا کیا مطلب تھا کہ جاؤ کندھا دو، جاؤ غسل دو، جاؤ قبر میں اتارو، ہم نے معاف کر دیا۔ یہ تو اللہ کے نبی کی امت ہے۔ اگر اپنے مسائل کا حل کرنا ہے تو قرآن میں ڈھونڈو، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن میں ڈھونڈو۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء، قرآن میں ڈھونڈو۔ احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، قرآن میں ڈھونڈو۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، قرآن میں ڈھونڈو۔ انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ میرے رب کا کلام ہے، پیغام ہے۔ آؤ اپنا ہاتھ چھڑا کر اللہ کے حبیب کے ہاتھوں میں دے دو۔ میرے رب نے اعلان کیا یا سود چھوڑ دو یا میں اور میرا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں گے۔ اور بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں سود کے بغیر پھر تجارت کیسے چلے گی؟ یا اللہ کو راضی کر لو یا تجارت چلا۔ اللہ کا قرآن بھی جھوٹا، اللہ بھی جھوٹا، اللہ کا نبی بھی جھوٹا۔ چلے گی تجارت حرص و ہوس چھوڑ دو، چلے گی تجارت جھوٹ چھوڑ دو، چلے گی تجارت لالچ چھوڑ دو، چلے گی تجارت طمع چھوڑ دو، چلے گی تجارت ہوس چھوڑ دو، چلے گی۔ اللہ سچا یا میں سچا، میرا نبی سچا یا میں سچا۔ میرے بھائیوں 14 صدی میں 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہیں۔ دعویٰ کوئی نہیں کرتا کبھی بھی کہ میں نے بہت پڑھا ہے، لیکن میرا زندگی میں اور کوئی کام نہیں رہا، یا تبلیغ ہے یا پڑھنا ہے، یا تبلیغ ہے یا پڑھنا ہے۔ 14 صدی میں اسلام کی، انسان کی تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں صرف 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہیں 14 صدی میں۔ 14 صدی میں 2، اب تو 15ویں صدی شروع ہو گئی، اس کے بھی 34 سال گزر گئے۔ 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئیں، ایک پہلی صدی میں مدینہ کی ریاست اور ایک 1947 میں پاکستان کی ریاست۔ اور میں اللہ پہ قربان جاؤں، اللہ نے اس خطے کو رمضان میں وجود بخشا اور 27ویں رات میں وجود بخشا۔ کتنے بڑا احسان کیا کہ اب یہ لو خطہ اور مجھے راضی کر کے دکھاؤ، عزت کی حفاظت کر کے دکھاؤ، جان مال کی حفاظت کر کے دکھاؤ، یہاں میرے دین کا جھنڈا بلند کر کے دکھاؤ، ماں باپ کو عزت دے کے دکھاؤ، حلال تجارت کر کے دکھاؤ، سچ بول کے دکھاؤ، عدل کر کے دکھاؤ، انصاف کر کے دکھاؤ، پڑوسوں کے لیے رحمت بن کے دکھاؤ، غریبوں کے لیے سخی بن کے دکھاؤ، مالداروں کے لیے غریبوں سے کہا خوددار بن کے دکھاؤ، اوروں کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کے دکھاؤ، اوروں کی عزت کو اپنی عزت بنا کے دکھاؤ۔ یہ خطہ تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا، غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی۔ حیا بھی گیا، محبت بھی گئی،
عدل بھی گیا. جس دیش کی عدالتیں ظالم ہوں، جس دیش کا وکیل ظالم ہو، جس دیش کا جج ظالم ہو، عدل کہاں سے آئے گا؟ جس دیش کا فقیر ظالم ہو، جھوٹے کیس، جھوٹے مقدمے، جھوٹی گواہیاں، کھلی جب آنکھ نرگس کی، سب پھول گئے. ماں باپ کی محبت گئی، ماں باپ کی عقیدت و اطاعت گئی، کیا باقی تھا؟ نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا، یہاں غنچہ یہاں گل تھا. داستانیں رہ گئیں اور پورا میرا دیش ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ایک آگ کی بھٹی بن گیا، ایک ابلتا ہوا دہکتا ہوا لاوا بن گیا. جہاں مائیں اولاد سے خوف زدہ ہوں، جہاں باپ اولاد کے سامنے بول نہ سکے، جہاں کسی کی زمین دبانا کاروبار بن جائے، کسی کو قتل کرنا کھیل بن جائے. میرے بھائیوں، سب سے زیادہ عذاب، سب سے زیادہ اللہ کا غصہ، سب سے زیادہ اللہ کی پکڑ دو آدمیوں پہ آنے والی ہے، دو آدمیوں پہ آنے والی ہے، دو آدمیوں پہ آنے والی ہے، دو آدمیوں پہ آنے والی ہے. ایک سود کھانے والا، ایک سود کھانے والا، ایک سود کھانے والا، اور ایک قتل کرنے والا، قتل کرنے والا، قتل کرنے والا. میں جھولی پھیلاتا ہوں، تم یہ تو کہتے ہو قتل کر گیا، اور یہ جو سود کے ادارے چل رہے ہیں، کبھی ان کے بارے میں سوچا ہے؟ چور کو تو ڈھونڈتے پھر رہے ہو، اور یہ جو اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ میرے بھائیوں، میں بہت درد سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں، میں تنقیدن نہیں کہہ رہا ہوں، میں اسی دیش کی پیداوار ہوں. میرے نبی نے بھی وطن سے پیار کیا تھا. جب آپ مکے سے نکلے تھے تو آپ نے کہا تھا، یا مکہ ما اطیبک من بلد واحبک الی، اے مکہ تو مجھے کتنا پیارا ہے، تو مجھے کتنا محبوب ہے، میری قوم نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا. تو وطن کی محبت تو نبیوں کو بھی تھی. جب آپ مدینے پہنچے تو پھر آپ نے مدینے کے لیے دعا کی کہ یا اللہ مکے سے دگنی برکتیں مدینے میں ڈال دے. ایک قریشی نوجوان بازار میں کھڑا مکے کو یاد کر کے شعر پڑھ رہا تھا. اللہ کے نبی پیچھے آ کے کھڑے ہو کے سننے لگے. میں جا رہا تھا انڈیا 1982 میں، ہم مہاجر نہیں لوکل ہیں، تو میں ایک سکھ کو دعوت دے رہا تھا. جلندر سے لوگ چڑھے، رش تھا. ایک نوجوان میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، وہ میری باتیں سن رہا تھا. وہ مجھ سے کہنے لگا آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا پاکستان. پاکستان میں کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا ملتان. ملتان میں کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا آپ ڈیٹیل کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہنے لگا میں بھی ملتان کا ہوں، اسمال ٹاؤن تلمبا. تو آگے میں ہنس پڑا. مجھے کہنے لگا ہنسیا کیوں ہے، کیوں ہنسے ہو؟ میں کہا میں تلمبے دا ہیں. اب اپنی بولی بولیے. اور ایک دم پیچھے گیا، اپنی بہن کو کہا کہ تلمبے کا ایک نوجوان بیٹھا ہے. یہ 1982 کی بات. وہ کوئی 60-65 سال کی عورت شیرنی کی طرح آئی اور یوں دھکا دیا، یوں دھکا دیا. اور میرے سامنے 3 آدمی بیٹھے تھے، ان میں زبردستی گھس کے بیٹھی. ایک ادھر جا گرا، ایک ادھر ہو گیا. مجھے کہنے لگی بے پترا تو تلمبیدا ہے، بے پترا تو تلمبیدا ہے. ہائے میں ٹھر پواں تو تلمبیدا ہے، ہائے میں ٹھر پواں تو تلمبیدا. میں کہا جی ماں جی میں تلمبیدا. سونی پت تک وہ عورت خاموش نہیں ہوئی اور تلمبا تلمبا کرتی چلی گئی. تو میرے نبی کان لگا کے کھڑے ہو کے سنتے رہے، سنتے رہے. پھر ایک دم فرمانے لگے او بھائی چپ ہو جا، مکہ یاد نہ دلا، چپ ہو جا، مکہ یاد نہ دلا، مدینے میں دل لگنے دے، مدینے میں دل لگنے دے. یہ میرا دیس ہے، یہ آپ کا دیس ہے. اسے امریکہ نے برباد نہیں کیا. کسی کو چھین کے بھی آئے تو کہتے ہیں امریکہ کی سازش ہے. اسے ہندوستان نے برباد نہیں کیا، اسے اسرائیل نے برباد نہیں کیا.
اسے طارق جمیل نے برباد کیا ہے، اسے یہ جو میرے سامنے مجمع بیٹھا ہے اس نے برباد کیا ہے۔ اس 18 کروڑ انسانوں کے جھوٹ نے اور ظلم نے اور شراب نے اور زنا نے اور بدیانتی نے اور کھوٹ نے اور ماں باپ کی نافرمانی نے اور ناحق قتل اور ناحق زمینوں پہ قبضے اور چوریاں اور ڈھاکے اور لگاتے جاؤ، اس سب نے میرے دیش کو برباد کیا ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ پیچھے دیکھو تو صحیح کون کھڑا ہے جس نے تمہارے لیے اولاد ذبح کرتی، حسین جیسوں کو ہے۔ آج 12 ربیع الاول ہے اور آج 7 جون ہے اور 633 عیسوی ہے اور 11 ہجری ہے اور گرم دوپہر شروع ہو چکی ہے اور آپ اپنی بیگمات کو بلا رہے ہیں اور ان کو رخصت فرما رہے ہیں۔ پھر اپنی بیٹی کو بلایا اور اس کے کان میں کہا بیٹی میں جا رہا ہوں، وہ روئی، کہا نہیں رو نہیں، تیری میری ملاقات سب سے پہلے ہوگی۔ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، چونکہ ان کے تو آپ نے سینے پر ٹیک لگائی تھی، حضرت عائشہ ایسے صوفے کی طرح اور آپ یوں 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 ایسے تھے ایسے۔ پھر آپ نے حضرت علی کو بلوایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور کچھ دعا دیتے رہے، پھر ان کو رخصت فرمایا۔ پھر سب سے آخر میں کنہیں بلایا؟ جنہیں کہتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین۔ جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو آپ نے علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، جنگجو۔ کہا نہیں، اس کا نام ہے حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے، آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، جنگجو۔ کہا نہیں، یہ حسین۔ پھر آپ نے فرمایا جب سے آدم کی اولاد چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، اس سے پہلے کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا، یہ میرے بچوں کو نام دیا گیا ہے اور ان کو سینے پہ لٹا رہے ہیں اور ان کو پیار کر رہے ہیں۔ اور آپ سوئے ہوئے تھے، آنکھ لگے، کبھی کبھی آپ چادر، ایک چادر اوپر ایک تہمد نیچے، آپ چادر اوپر لیے سو رہے تھے، کرتا نہیں، چادر اوپر سے ہٹ گئی۔ حضرت حسن آئے، چھوٹے بچے، اور دوڑتے دوڑتے اگر اپنے نانا کے پیٹ پہ چڑھ گئے، آگے ناف نظر آیا تو بچوں کو یوں نظر جیسے یہ سوراخ ہے، اس نے وہیں دھار ماری پیشاب کی، اور جو پیشاب کی دھار ماری تو آپ کی آنکھ کھلی تو آپ چپ کر کے لیٹے رہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرا بچہ ہوتا تو میں اٹھا کے ادھر کر دیتا، خود ادھر ہو جاتا، تو آپ چپ کر کے لیٹے رہے۔ جب حسن پیشاب سے فارغ ہوئے پھر ان کو اٹھایا، ایسے لاڈ دیے، ایسے لاڈ دیے، دونوں کو بلاتے، حضرت فاطمہ سے کہتے این اللقا، این اللقا، شرارتی بچوں کو بھیجو، شرارتی بچے آؤ۔ حسن حسین دوڑتے دوڑتے آتے، آپ ان کے سامنے گھوڑا بن جاتے، ہاتھ بھی ٹیک دیتے، پاؤں بھی ٹیک دیتے، کہتے آؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ۔ پھر ان کو کمرے میں چکر دلواتے، پھر سر اوپر کر کے پوچھتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے۔ آپس میں ان کی کشتی کرواتے، ایک دفعہ کشتی کروا رہے اور آپ حسین کو کہہ رہے شاباش شاباش، تو حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ حسین کو شاباش دے رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے۔ تو آپ نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں۔ سب سے آخر میں ان کو بلایا اور یوں اپنے دونوں بازو میں لے لیا ایسے، اور دونوں کے سر چومنے لگے اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے کہ ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھ رہے تھے اور ایک کا سر نیزے پہ چڑھتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد بھی گنجائش ہے کہ میں جھوٹ پہ کاروبار کروں، میں لوگوں کی زمینیں دبا کر بچوں کے لیے رزق بناؤں، اپنی بیٹی کو زیور سے سجانے کے لیے کسی کی بچی کے منہ سے نوالا چھین لوں، اپنے گھروں کے چراغ روشن کرنے کے لیے لوگوں کے دیے بجھا دوں، اپنے محل تعمیر کرنے کے لیے لوگوں کی جھگیوں پہ بلڈوزر چلا دوں۔ کب تک زندہ رہنا ہے؟ موت مر گئی ہے، نہیں آئے گی۔ دنیا کا سب سے بڑا قاتل چنگیز خان ہے، سب سے بڑا قاتل چنگیز خان، آج اس کی قبر کا نشان نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر تیمور بدبخت اس سمرقند میں پڑا ہوا ہے، تیسرے نمبر پر سکندر یونانی، اس کی قبر کا نشان کوئی نہیں ہے۔ پیار کیا دونوں کو، چومتے رہے روتے رہے، چومتے رہے روتے رہے۔ جاؤ، وہ گئے تو جبریل آ گئے، کھڑے ہو گئے،
آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا جی موت کا فرشتہ آ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو آپ کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ آج روانگی ہے، تو آپ نے کہا آ جائے۔ تو ملک الموت نے اندر آ کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آج پہلی دفعہ کسی کو سلام کر رہا ہوں اور وہ آپ ہیں۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ پہلی دفعہ آپ کے رب نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ یا رسول اللہ پہلی دفعہ اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ تو آپ نے کہا میں اجازت دے دوں تو میری جان بھی نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا۔ پھر آپ نے جبریل کو دیکھا تیری کیا رائے ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، ایسے مرو کہ اللہ ملاقات کے شوق میں، ایسے نہ مرو کہ قبر میں آگ اٹھ رہی ہو اور رگ رگ سے روح کھینچ کھینچ کے نکالی جا رہی ہو۔ کبھی ظالموں کو مرتے دیکھو کس طرح مرتے ہیں۔ تو آپ نے جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تو جاؤ واپس اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میرے بعد حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا وہ مجھے پتا ہے۔ ایک ذبح ہوگا، ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے جان دے دے گا۔ حضرت حسین کہنے لگے بھائی مجھے بتا تجھے کس نے زہر دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا کرو گے؟ قتل کرو گے؟ اسے قتل کرو گے؟ کہنے لگے ہاں قتل کروں گا۔ کہ نہیں بتاتا، اگر وہ نہ ہوا کوئی اور ہوا تو ایک بے گناہ کا قتل میرے ذمے پڑ گیا، اور اگر وہ وہی ہے تو قیامت دور نہیں، میں وہاں جا کے خود نمٹ لوں گا۔ ہاں میرے بھائیو آؤ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، آج ہم اللہ کی بارگاہ میں صلح کریں، اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ صلح کریں جو موت پہ نہیں بھولے۔ آپ نے جبریل سے کہا اچھا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا۔ کسی نبی نے یہ سوال نہیں اٹھایا، آپ نے سوال اٹھایا۔ جبریل واپس آئے کہ یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں آپ کے بعد آپ امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کہ بس الان قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور پھر آپ نے دو باتیں فرمائیں، دونوں توڑ کے رکھ دیں۔ آپ نے کہا الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ بتاؤ کتنے لوگ کراچی میں نمازی ہیں، اذان پہ کتنے مسجد میں جاتے ہیں؟ وما ملکت ایمانکم، میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا، ظلم نہ کرنا۔ آج ظالم پھنکار رہا ہے کالے ناک کی طرح، اور مظلوم سسک رہا ہے، مظلوم سسک رہا ہے۔ ایک دن تو آئے گا، وہ کب آئے گا؟ اذا وقعت الواقعہ ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا۔ آئے گا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها۔ وہ دن آئے گا إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت۔ اللہ کی قسم وہ آئے گا إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت۔ یہ دن ہے، یہ آئے گا، کھرا کھوٹا الگ ہوگا۔ یہاں تو یزید تخت پر ہے اور حسین کا سر نیزے پر ہے، اور یہاں ابن زیاد غرا رہا ہے، اور میرے نبی کی بیٹی زینب پھٹی چادر کے ساتھ آنسوں کی لڑیوں کے ساتھ گھسیٹی جا رہی ہے۔ خبیب سولی پہ لٹک رہا ہے اور قریش مکہ نیزوں سے چھید رہے ہیں۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں آپ کی امت کو راضی کروں گا۔ الان قرۃ عینی، اپنا کام پورا کرو ملک الموت،
اور اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک غریبوں پہ رحم کرنا، رحم کرنا، رحم کرنا۔ میرے بھائیو، اللہ نے طاقت دی ہے، جھک جاؤ، جھک جاؤ، جھک جاؤ۔ اگر میری آواز ان بچوں تک جا رہی ہے جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، اور تم میری چھوٹے ہو تو میری اولاد ہو، میں تمہیں باپ بن کر، تمہارے ہمدرد بن کر تمہارے آگے جھولی پھیلا کے کہتا ہوں، ایسے نہ مرو کہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے نہ ہو سکو۔ یہ جہنم سے بھی بڑی سزا ہے کہ اللہ کا نبی کہے سے میری نظروں سے دور کر دیا جائے۔ یہ اللہ کی قسم جہنم سے بڑی سزا ہے۔ ایسے نہ مرو کہ ہتھکڑیاں لگ چکی ہوں، ایسے نہ مرو کہ بیڑیاں پڑ چکی ہوں۔ آ جاؤ، آ جاؤ، آج ہم سب مل کر توبہ کرتے ہیں۔ کوئی چوری کرنے والا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالنے والا ہے، کوئی اغوا کرنے والا ہے، کوئی قتل کرنے والا ہے، کوئی زنا والا ہے، کوئی شراب والا ہے، کوئی سود والا ہے، کوئی ناچنے والی ہے، کوئی بے پرد ہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے۔ آج جمعہ ہے، جمعہ گزر گیا ہے، پہلا عشرہ ختم، دوسرا عشرہ شروع ہو گیا۔ اللہ کی رحمتوں کے در کھلے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے بند ہو چکے ہیں، شیطان قید ہو چکا ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے، اور اللہ روزانہ کہہ رہا ہے کوئی توبہ والا ہے تو آ جائے، کوئی توبہ والا ہے تو آ جائے۔ ایک آدمی نے 99 قتل کیے بنی اسرائیل میں، پھر ایک عبادت گزار سے پوچھا 99 قتل ہو چکے ہیں، توبہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ انہوں نے کہا اسے بھی قتل کر دیا۔ 100 پھر ایک عالم سے پوچھا 100 قتل کیے ہیں، توبہ ہوگی؟ کہ بیٹا کیوں نہیں ہوگی، لیکن ایک شرط ہے، توبہ پکی ہو، یہ شہر گندا ہے، یہ چھوڑ دے، وہ شہر نیک لوگوں کا ہے، وہاں جا کے آباد ہو جا، معاف کہنے کہ مجھے معافی مل جائے میں ہر سے چھوڑ دوں گا۔ اپنا بوریا بستر اٹھایا اور چل پڑا، راستے میں موت آئی، جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی آگے کی طرف، تو وہ یوں گرا، یوں اس کے ہاتھ یوں اور پاؤں یوں گرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ ہم تک پہنچانے کے لیے دونوں فرشتوں کو چھٹی دے دی۔ جنت کا فرشتہ بھی آ گیا، دوزخ کا بھی آ گیا۔ دوزخ کا فرشتہ کہنے لگا ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے، جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان ہم لے جائیں گے، جہنم کا فرشتہ توبہ نہیں کی ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے، جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان توبہ کر چکا ہے، گھر سے نکل پڑا ہے، ہم لے جائیں گے، جہنم کا فرشتہ ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں ہے، ہمارا مجرم ہے، جنت کا فرشتہ پہنچنا ضروری نہیں ہے، نیت ضروری ہے۔ تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ بھائی ان میں فیصلہ کرو۔ کیا فیصلہ کرو؟ یہ اس کی میت پڑی ہوئی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، یہ اس کی اپنی بستی ہے، فاصلہ ناپو، اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ، اگر نیک لوگوں کے گھر بستی کے قریب ہے جنت والے لے جاؤ۔ جیسے یہ مائک اس سائیڈ کے قریب ہے، اس سائیڈ سے دور ہے، یہ یہاں گرا پڑا پانی، یہ یہاں گرا پڑا تھا، گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا۔ واہ واہ! جب ناپنے لگے تو اللہ نے ادھر کی زمین کو کہا سکڑ جا، اور گھر کی طرف کی زمین کو کہا پھیل جا۔ جب پیمائش ہوئی تو اپنے گاؤں سے دور اور نیک لوگوں کے گاؤں کے قریب ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا چلو ہمارا مہمان ہے جنت۔ توبہ سے نہ گھبراؤ، میرا رب کہتا ہے پوری دھرتی گناہوں سے بھر دے اور آسمان تک گناہوں کو لے جا، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو سارے معاف کر دوں گا۔ تو بھائیو ہاتھ جوڑتا ہوں، آؤ ہم توبہ کریں۔ نیت کرتے ہو؟ حکومتوں سے آس بھی ہٹا دو، گیلا حکومتوں کا گیلا بھی نہ کرو، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ان پہ امید نہ لگاؤ کہ وہ اس قابل ہی نہیں، ہاں اس پہ آس لگاؤ جو شارک سے زیادہ قریب ہے، اس کو وسیلہ بناؤ جس کا وسیلہ رب موڑتا نہیں، کلمے کا جز بنایا ہوا ہے۔ معراج پہ جب آپ گئے تو آپ نے پوچھا یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل، موسیٰ آپ کے کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابے اور عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے حبیب واہ تیرے لیے سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ کیا؟ یا اللہ کیا؟ تو وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ جیسے تیرے رب کا نام باقی ہے، تیرے نبی کا نام بھی باقی رہے گا، تیری نسل کا نام بھی باقی رہے گا،
تیرا حسب نسب بھی باقی رہے گا. کسی کا نسب. میرے بھائی نے بڑے محنت کر کے انگریزوں کے دور کی کاپیاں ہماری جو زمینوں کی تھیں نکلوائیں تو 16 پشتیں 14 پشتیں نکلی. آگے کوئی شاید ہو سکتا ہے آگے ہندو ہوں, آگے کوئی نہیں نکلی. وہ میں نے لٹکایا اور ان کو یاد کر 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 اللہ کی قسم میں 16 نام یاد نہیں کر سکا. اپنے پیو دادے کے 16 نام یاد نہیں کر سکا. لیکن میرے رب نے اپنے حبیب کی ہر ادا کو باقی رکھنا ہے, زندہ رکھنا ہے, کتابوں میں بھی, سینے میں بھی, زندگیوں میں بھی. میرے نبی کا نسب مجھے بڑا یاد ہے, بلکہ میں نے یہ سنانا کیوں شروع کیا. ہمارے سندھ پنجاب میں مراسی ہوتے ہیں زمینداروں کے, جو آ کر جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں. جھوٹی تعریف, ادھر سائیں سائیں کرتے ہیں, ادھر سردار صاحب, ادھر سائیں صاحب, اور ساری جھوٹی تعریفیں کر کے پھر وہ پیسے لے کے جاتے ہیں اور اپنا گندم لے کے جاتے ہیں. ابھی گندم ہوئی تو مزدوروں کو گندم ملی نہیں تھے کہ مراسی پہلے آ گیا جی, ساڈا حصہ پہلے, اور کوئی کام نہیں سوائے جھوٹی تعریفیں. تو میں نے اپنے نبی کا نسب یاد کیا اور میں روزے پہ حاضر ہوا. میں نے کہا یا رسول اللہ, ہمارے مراسی ہمارے ماں باپ کی, ہمارے دادے پردادے کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں اور ہم سے سب کچھ لے کر جاتے ہیں جو ہماری حیثیت ہے. آپ سچے, آپ کی نسل سچی, آپ کی جد سچی, آپ کا شجرہ سب سے اعلیٰ, آپ کی ذات اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ. آپ کے اور ہمارے درمیان آخرت کا پردہ ہے, ورنہ اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے. میں آپ کو آج آپ کا نسب سناتا ہوں, آپ کا میراثی بن کر اور آپ کے گھر کا سائل بن کے. میں آج آپ کا نٹ بن کے. ہمارے ہاں چند الفاظ استعمال ہوتے ہیں, ڈوم, میراثی, بھنڈ, نٹ, پیرنا, میر عالم, جھتا. یہ 7 لفظ استعمال ہوتے ہیں میراثیوں کے لیے. میں سارے لفظ اکٹھے کرے, آپ کا چھتا, آپ کا ڈوم, آپ کا میراثی, آپ کا نٹ, آپ کا میر عالم, آپ کی تعریف کرنے, آپ کے پیو دادے کی تعریف کرنے, آپ کے در پر آپ کا پیرنا. یہ ہمارے ہاں 7 نام ہوتے ہیں. میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. اگر بنی ہاشم دی خیر, یوں تو کر نہیں سکا کہ شرطے کھڑے ہوتے ہیں, تو میں نے دل ہی دل میں بنی ہاشم دے دیر سلامت, حسن حسین دے دیر سلامت, علی جعفر دے دیر سلامت, قاسم عبداللہ دے دیر سلامت. میں نے پورا مراسم, اور میں اتنا رویا کہ میرا رواں آنکھ بن گیا اور آنسو. یہ صبح کی بات, میں اثر پڑھ کے نکلا, نوجوان میرے پاس آیا, آپ طارق جمیل صاحب ہیں جی, کیسے پہچانا تم نے, کہاں کے ہو؟ کہا میں ساؤتھ افریقہ کا ہوں. آپ کے ساتھ مجمع تھا. میں نے پوچھا یہ کون جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ پاکستان کے طارق جمیل صاحب ہیں. کہا جی میں آج اثر کی نماز پڑھنے پہلے آ گیا, تو آ کے بیٹھا, مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی. میں نے خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت کی, آپ نے فرمایا طارق جمیل کو میرا سلام پہنچا دو. میں نے کہا میرا سلام پہنچے گا, اسی میرا سی پکے ہو گئے. مجھے ان تقریروں پر تو کوئی امید نہیں ہے کہ میری بخشش ہوگی, چونکہ یہ مجموع کے سامنے بیٹھنا, یہ اس کے بعد کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے لیے بات کر رہا ہوں. اللہ کی قسم, میں آپ کے بارے میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ سب اللہ کی رضا کے لیے آئے بیٹھے ہو. لیکن جو یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے, یہ قسم نہیں کھا سکتا کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا. مجھے نہیں پتا میں کس کے لیے کہہ رہا ہوں. میں منہ سے کہتا ہوں میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں, لیکن یہ موت پہ پتا چلے گا کہ اس کا مقصد واہ کی طلب تھی یا اللہ اس کے رسول کی طلب تھی. لیکن آپ پر مجھے 100% یقین ہے کہ آپ سب اللہ کے لیے آئے بیٹھے ہو, تو آپ کی طفیل شاید اللہ میری ریا کو بھی اخلاص میں تبدیل کر دے. تو
ये तसव्वुर मेरे दिल में, और मैं हर बयान में अपने नबी का शजरा बयान करता हूं। वैसे भी हम लोग अपने नबी से ना आशना हैं, हमें पता नहीं हमारा नबी था कौन, हमारा नबी कैसा था, उनकी जिंदगी कैसी थी, उनके घर का कैसा था निजाम, बाहर का कैसा, हम जानते नहीं। हम सीखो सीखो, अपने हबीब की मुआशरत सीखो, तिजारत सीखो। आप ताकत में आए तो आपने क्या किया, आप ताजर बन के आए तो आपने क्या किया, आप खामिन बने तो आपने क्या किया, आप बाप बने तो आपने क्या किया, आप जंग में आए तो आपने क्या किया, आपने हथियार उठाए तो आपने क्या किया, आपने सुलह की तो आपने क्या किया, आप मुसल्ले पर आए तो आपने क्या किया, आपकी रात आई तो आपने क्या किया। सीखो सीखो, यही तबलीग का पैगाम है कि तबलीग में निकलकर अल्लाह उसके रसूल की मुबारक और प्यारी जिंदगी मरने से पहले पहले सीखो। लेकिन आज की रात में एक हाँ मेरे साथ करो, आज तौबा करो, आज तौबा करो। करते हो, करते हो। शैतान तो कोई नहीं है, बंद है, कैद है। और ये अकील का घर फरिश्तों से ऐसा भरा हुआ है कि पहले आसमान तक फरिश्तों की कतारें खड़ी हुई हैं और जन्नत के दरवाजे खुले हैं, जन्नत की हूरें दरवाजों पर हैं। मेरे रब का अर्श पहले आसमान पर है और ऐलान हो रहा है कोई तौबा करने वाला है तो आ जाओ, गुनाहों से ना डरो, सिर्फ एक दफा कह दो या अल्लाह माफ कर दो, सारे माफ करूंगा। करते हो तौबा, करते हो, कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अब अगर तुमने दिल से कही है और अंदर मसूरात हैं, उन्होंने दिल से कहा है, तो तुम्हें मुबारक हो, तुम सब ऐसे हो जैसे आज मां के पेट से जन्म लिया है, तुम्हारे सब गुनाह माफ हो गए, अल्लाह खुश हो गया, फरिश्ते खुश हो गए, जन्नत सज धज गई, जन्नत की हूरें तुम्हें देख देख के खुश हो रही हैं। मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, मैं उसकी रहमत के दावे पर कह रहा हूं, आज यहां जितना बड़े से बड़ा गुनाहगार बैठा है, मैं दावा करता हूं अगर उसने दिल से, इस शर्त के साथ दिल से तौबा की है तो जा जा, तुझे मुबारक है, तेरी जिंदगी का आज पहला दिन है, तू आज मां के पेट से निकला है, तेरे सब माफ हैं। हाँ, फर्ज छोड़े थे, पता करो उलमा से कैसे करूं, गुनाह माफ हो गया, हक मारे थे, गुनाह माफ हो गया, पता करो उलमा से अदा कैसे करूं। अगर ये तौबा पक्की हो गई तो मुबारक हो। अगर हमारे मुल्क का 50% मुसलमान तौबा कर जाए तो सारे देश की तकदीर बदल जाएगी। तो पक्की तौबा करते हो। और एक और खुशखबरी, अगर ये तौबा टूट भी जाए तो डरने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, दोबारा कर लेना, दोबारा कर लेना, दोबारा कर लेना। पूरा रमजान पड़ा है, पूरी जिंदगी पड़ी है। और एक आखिरी बात कहता हूं, तरावी 20 पढ़ा करो, 8 ना पढ़ा करो। तरावी के हर सजदे पे 1500 नेकी लिखी जाती है। एक महल हर सजदे पे बनता है जिसके 60,000 सोने चांदी के दरवाजे होते हैं, और हर सजदे पर एक दरख्त लगता है जिसके नीचे 100 साल घोड़ा दौड़ता है। और फिर आखिरी रात अल्लाह ताला ऐलान करता है, रात की तरावी और दिन के रोजे के बदले मैंने अपने बंदों को माफ कर दिया। और एक आखिरी बात, सदका फितर है। सदका फितर आमतौर पर गंदम का 100 रुपया अखबारों में मैंने पढ़ा है, वो ठीक है, जायज है। लेकिन मैं आपको अल्लाह के नबी का सदका बताता हूं, बहुत मालदार लोगों की ये जगह है। अल्लाह के नबी सदका देते थे 3 किलो किशमिश, गंदम नहीं, 3 किलो किशमिश या 3 किलो खजूर। 3 किलो किशमिश 600 का हो जाएगा, एक आदमी का सदका फितर 600 हो जाएगा। और गंदम के लिहाज से 100 हो जाएगा, खजूर के लिहाज से कोई 250-300 हो जाएगा। तो सदका फितर देना हो तो किशमिश के 3 किलो के हिसाब से पैसे देना, गरीबों का भला होगा, गरीबों का भला होगा। किसी से लड़े हुए हो सुलह कर लो, किसी से रूठे हो उसे मना लो। मां बाप से नाराजगी है, पांव पड़ जाओ। बीवी को से नाराज हो, पांव पड़ जाओ। बीवी नाराज है, खामंद के पांव पड़ जाए। सबसे ज्यादा खुशी अल्लाह को मियां बीवी की सुलह पर होती है। मियां बीवी लड़े हुए हों और आपस में सुलह कर लें तो इस पर अल्लाह उनके पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है। और शैतान को सबसे ज्यादा खुशी इस बात पर होती है कि दो मियां बीवी आपस में लड़ पड़े, कि इससे पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है। अपनी औलाद के लिए हलाल कमाओ, हलाल छोड़ के जाओ, हराम छोड़ के ना मरो कि सारी जिंदगी कांटे चुनते फिरेंगे, सारी जिंदगी कांटे चुनते फिरेंगे। तो नियत करते हो सारे भाई, एक दूसरे को माफ करो। और जो हमारे भाई जराइम में गिरफ्तार हैं उनके लिए भी दुआ करो। मेरे नबी के उम्मती हैं, दुआ करो, दुआ करो कि अल्लाह हमारे बच्चों को, अगर वो छोटे हैं, हमारे बड़ों का अगर वो हमारे उम्र हैं, अल्लाह उनके हाथों से जुल्म की बजाय अदल करवाए। अल्लाह उनके हाथों से तबाही की बजाय आबादी
ان کے ہاتھوں سے کروائے اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی توبہ کی توفیق دے. وہ بھی ہمارے ہیں، ہمارے ہیں، ہمارے ہیں. ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے، ان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے. درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اے وہ ذات جو احد اور صمد ہے، اے وہ ذات جو لم یلد ولم یولد ہے، اے وہ ذات جو لم یزل لا یزال ہے، اے وہ ذات جو نیند اور اونگ سے پاک ہے، اے وہ رب جو تھکن تھکاوٹ سے پاک ہے، اے وہ رب جس کا کوئی شریک اور ثانی نہیں، اے وہ رب جس کا کوئی کف مثل مثال شبہ شبیہ نہیں، اے وہ رب جو آسمانوں پہ بھی تنہا ہے اور زمینوں پہ بھی اسی کا راج ہے، اے وہ رب جو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب اور فوق اور تحت کا تنہا مالک ہے، اے وہ رب جو سب کو پیدا کرتا ہے اور پیدا ہونے سے پاک ہے، اے وہ ذات جو سب کو موت دیتا ہے اور خود موت سے پاک ہے، اے وہ مالک ملک، اے وہ مالک ملک جو سب کو کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو پلاتا ہے اور پینے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو سلاتا ہے اور سونے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو پہناتا ہے اور پہناوے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو جگہ دیتا ہے اور خود زمان اور مکان سے پاک ہے، اے وہ رب جس کے خزانوں کی حد نہیں، جس کے ملک کی حد نہیں، جس کے لشکروں کی حد نہیں. تیرے سامنے تیرے حبیب کی لٹی پٹی امت آئی بیٹھی ہے، مالدار بھی لٹے پٹے، غریب بھی لٹے پٹے، دکھ دردوں کے مارے ہوئے. میرے مولا، اے میرے رب، آج ہماری سن. تجھے نوح علیہ السلام نے بھی اپنی کہانی سنائی تھی، آج ہم بھی تجھے اپنی کہانی سنات. اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، تو وہ واحد ذات ہے جسے ایک دفعہ یا اللہ کہو تو وہ 70 دفعہ لبیک لبیک کی صدا پکارتا ہے. اے میرے رب، اے میرے اللہ، یہ مجمع تراویح پڑھ کے تیری منت کرنے آیا ہے. ہم تھک گئے میرے مولا، ہم تھک گئے میرے مولا. آ جانا میرے آقا. ہماری دھرتی دیکھ کیسے خون و خون ہے میرے اللہ، معصوم بچے کیسے ذبح ہو رہے ہیں میرے اللہ. یا اللہ، یا اللہ، بکریاں ذبح کرتے ہوئے بھی ہاتھ کامتا ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ذبح ہو کے بوریوں میں دروازوں پہ پڑے ہوتے ہیں. اے میرے رب، آج ہم تجھے اپنا دکھ سناتے. تیرے نوح نے بھی دکھ سنائے تھے. اے اللہ، میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا، میری کسی وجہ سے. اے میرے رب، آج ہم تجھے اپنا غم سناتے ہیں. ہم نے بے شک اپنے اوپر ظلم کیا، اس خطے کو اپنے گناہوں سے برباد کیا. ہم مر رہے ہیں، ہم پٹ رہے ہیں، ہمارے اپنوں کے ہاتھوں میں خنجر ہیں. ہمیں غیروں سے گلہ نہیں ہے. ہمیں اپنوں نے مارا پھر غیروں نے مارا، ہمیں اپنوں نے لوٹا پھر غیروں نے لوٹا. آج غریب کی بیٹی کی عزت نیلام ہے. آج کا طاقتور فرعون ہے، آج کا حاکم فرعون ہے، آج کا مالدار قارون ہے، آج کا طاقتور صفاق ہے. آج غریب کی بیٹی عزت بچاتی پھرتی ہے. تو نے تو دیس دیا تھا کہ یہاں غیروں کی بیٹیاں محفوظ ہوگی، یہاں ہماری بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو گئی. تو نے تو یہ دیس دیا تھا کہ غیروں کی جان کی حفاظت ہوگی، یہاں اپنوں کے گلے کٹ رہے ہیں. اے میرے رب، ہمارے کتنے معصوم بچے روزانہ گلے کٹوا کے تیری بارگاہ میں پہنچ کے تجھ سے کہتے نہ ہوں گے یا اللہ ہمیں کیوں مارا گیا؟ بے ای ذنب قتل. اے میرے رب، ان معصوم ساز خاموش ہے، فریاد سے معمور ہے. جیسے چھوٹا بچہ روتے روتے ہچکیاں لگ جاتی ہے اور اسے بولا نہیں جاتا، اور اس کی فریادیں اس کی ہچکیوں میں دم توڑ دیتی ہے، اس کی فریادیں اس کی آنکھوں میں دم توڑ دیتی ہے. اے ہمارے رب، ہماری فریادیں ہماری آنکھوں اور ہچکیوں میں دم توڑ رہی ہے. ساری دنیا کا ہم مذاق بنے ہوئے کہ تمہارا رب کدھر ہے؟ تم نے تو اسلام کے نام پہ یہ دیس لیا تھا، وہ اسلام کدھر ہے؟ تمہارا رب کدھر ہے؟ بلاؤ یا اللہ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں. یا اللہ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں، بلانے آئے. تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، کہہ دے آ رہا ہوں، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، جس کے دروازے بند نہیں ہوتے. یا اللہ، وہ اللہ جو اپنے بندوں کے آنسو دیکھتا ہے تو پورے آسمانوں میں ہلچل پیدا کر دیتا ہے. وہ اللہ
جو اپنے بندوں کے آنسو دیکھتا ہے تو عرش کپ کپا اٹھتا ہے، اور وہ تو خود کہتا ہے کہ میرے بندے میں آ رہا ہوں تیری مدد کو. لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ. اے ہمارے رب اس کٹے پٹے جسم پر رحم فرما، یہ خون و خون ہے. تیرے نبی کے سامنے چور کا ہاتھ کٹا تھا، رونے بیٹھ گیا تھا. دیکھ تو صحیح تیرے حبیب کے بچے کی امت کے بچے بچیاں بوڑھے جوان کیسے ذبح ہو رہے ہیں، کیسے برباد ہو رہے ہیں. میرے مولا، میرے مولا، بچہ ماں سے کہہ کے جاتا ہے نماز پڑھ کے آ کے روٹی کھاؤں گا، واپس اس کی خون والی قمیض آتی ہے، جسم بھی واپس نہیں آتا، ٹوپی واپس آتی ہے، چند انگلیاں واپس آتی ہیں. ماں تھالی میں کھانا سجا کے بیٹھ، میرا بچہ میں نے تو تمہیں نماز پڑھنے بھیجا تھا، تو کہاں چل؟ اے میرے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، رمضان میں نہیں سنی تو کب سنے گا، کب سنے گا، کب سنے گا؟ تو میرے مولا کب آئے گا تو میرے آقا؟ آجا، آجا نا، ہم عاجز ہیں، تو عاجز نہیں ہے. ہم بے چارے ہیں، تو چارہ گر ہے. ہم ضعیف ہیں، تو طاقتور ہے. ہمیں تانے کھا گئے ہیں. اے میرے رب، ریڑھی چلانے والا مزدور جو آٹا عصر کے قریب تھیلے میں ڈال چکا ہوتا ہے کہ ابھی میں آٹا لے کے جا کے دوں گا اپنی بیوی کو، میرے بچوں کی روٹی پکائے گی. تھوڑی دیر کے بعد وہاں صرف چند بوٹیاں پڑی ہوتی ہیں اور آٹا بکھرا ہوا فریاد کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اس غریب کی تو کسی سے دشمنی نہیں تھی، یہ کیوں مارا گیا؟ اے میرے رب، اے میرے، اے میرے رب، ظلم تو کافر پر بھی ہو تو تیری غیرت جوش میں آتی ہے. جب اہل ایمان مظلوم ہو چکے ہو اور کوئی پرسان حال نہ ہو، ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مولا. تیرے نبی کے ایک فرمان ہمیں پہنچا ہے، وہی کہانی تیرے سامنے دہراتا ہوں. تیرے نبی کا فرمان پہنچا پڑھا. ایک بڑھیا کا محل تھا، ایک بڑھیا کا جھونپڑا تھا بادشاہ کے محل کے سامنے. بادشاہ کو برا لگا، میرا محل اچھا نہیں لگ رہا. اس نے کہا اس کا جھونپڑا گرا دیا جائے. بڑھیا موجود نہیں تھی. جب واپس آئی تو اس کا جھونپڑا ملبے کا ڈھیر تھا. اس نے لوگوں سے پوچھا میرا جھونپڑا کس نے گرایا ہے؟ لوگوں نے کہا بادشاہ نے گرایا ہے. تو اس نے